बुलंद आवाज से बोलो। बरेली का इमाम अहमद रजा खाली बरेलियों का इमाम नहीं है। हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक जितना हिंदुस्तान बसता है, हर हिंदुस्तान की हर खानका के, हर मुजाहिर का, हर सज्जादे का वो इमाम है जिसने नामों से रिसालत का पहरा दिया। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अगर बरेली का ताजदार अहमद रजा नामों से रिसालत और बुजुर्गों की अजमत का गुलाम बनकर पहरेदार न बनता तो आज भारत की खानकाहों का ये नक्शा न होता, न खानकाहों का वकार होता, न खानकाहों की चादरें होती, न खानकाहों की कागरें होती, न खानकाहों के फूल होते। जब फतवे लगाए जा रहे थे कि चादर चढ़ाना हराम है तो बरेली के रजा ने कहा, अरे ख्वाजा के मजार पे चादर भी चढ़ेगी, अजमत का फूल भी चढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत। जोर से बोलो, जोर से। इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत। इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी इमाम अहमद रजा ने ऐलान कर दिया कि अब्दुल कादिर कौन है। अहमद रजा से पूछो अब्दुल कादिर कौन है, अब्दुल्ला सुमई का नवासा कौन है, अब्दुल्ला सुमई का लाडला कौन है, उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा का बेटा कौन है। तो बरेली का ताजदार ऐलान करेगा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के। अरे दुनिया में जितने ऊंचे आए हैं, अब तुम कहोगे अबू बकर ऊंचे हैं, कि अबू बकर से भी ऊंचा हजरत गौस का तलवा है? नहीं। हजरत उमर ऊंचे हैं, कि हजरत गौस का तलवा हजरत उमर से भी ऊंचा है? नहीं। हजरत उस्मान और अली ऊंचे हैं, हजरत गौस का तलवा क्या इनसे ऊंचा है? नहीं। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह का वली कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सहाबी वो है जिसने चेहरे पर दुआ देखा और मुस्तफा पर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। अब बरेली का ताजदार बोल रहा है, गौसे आजम वो है कि उनके जमाने से लेकर अब तक सुबह कयामत तक जितने अल्लाह के वली आते रहेंगे सबका पेशवा अल्लाह ने बनाया है, तो गौसे आजम को बनाया है। मकाम गौस देखो, अजमत गौस देखो, अगर बनाया है तो गौसे आजम को बनाया है। आज चाहे बड़े पीर की खानका हो, वो भी गौसे आजम की मखून मिन्नत है। चाहे अजमेर का शहंशाह हो, हमारा राजा महाराजा हो, हमारा ख्वाजा हो, अगर ख्वाजा को हुकूमत मिली है अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आप किताब का हवाला नोट करें। किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, लिखने वाले का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। दूसरी किताब का नाम है बहजतुल असरार, लिखने वाले हैं इमाम अबुल हसन शतनदी। दोनों किताबों में लिखते हैं, जब गौसे आजम के दरबार में हिंदुस्तान का राजा, हमारा ख्वाजा, भारत का राजा गरीब नवाज जब पहुंचा था तो मेरे गौस ने कहा था, ऐ गरीब नवाज हिंदुस्तान जा रहे हो, मेरे नाना ने कह दिया है कि हसन चिश्ती को दुआएं देना, मेरी दुआएं लेकर जा, दुआएं लेना तेरा काम होगा, हिंद का राजा बनाना नाना का काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने रिछोला, सरजमीने रिछोला। नारे ये है हमारा गौस, ये है हमारा गौस, जिसके तलबे का मकाम नहीं समझ सकता तो सर का मकाम क्या समझेगा। जिसके तलबे के बारे में बरेली का रजा कहता है, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जिसके कदम की ये बरकत है तो उसके सर का आलम क्या होगा। मेरे गौस की कदम की अजमत को देख ले। बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद के मिंबर पर जब मेरे गौस ने ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाए वक्त की गर्दनों पर है। हमारा राजा ख्वाजा महाराजा पहाड़ों में महबे इबादत है, सर को झुकाता है और वहीं से मेरा ख्वाजा कहता है, ला पल अला ऐनी व रासी या अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और एक बात याद रखना,
احمد رضا منظری اس شخص کا نام ہے. کبھی مدار پاک کا عرس کرنا تو مدار پاک کی فضیلت بیان کرنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ مت سمجھنا میں رضوی ہوں تو خالی اعلیٰ حضرت کو جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ صوفی ملت بیٹھے ہیں، ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں. بڑی پرانی کرم فرمائی ہے حضرت کی مجھ پر، یہ مزاج سے اچھے سے واقف ہے. یہ مت سمجھنا یہ بریلوی خالی اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم کو جانتے نہیں. بدی الدین زندہ شاہ مدار کا جلسہ، تب ہم تجھے بتائیں گے مقام بدی الدین کیا ہے. تب ہم تجھے بتائیں گے شان بدی الدین کیا ہے. تب ہم تجھے بتائیں گے رفعت بدی الدین کیا ہے. اگر رفعت بدی الدین یہ ہے، جب بدی الدین زندہ شاہ مدار بھارت میں آئے تھے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، جہاں گئے چلا کرتے چلے گئے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدار اعظم، فیضان مدار اعظم، سرزمین رچولا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان وہ اللہ. مدار اعظم ہے، مدار پاک ہے، بدی الدین زندہ شاہ قطب المدار. جہاں قدم رکھا اعلان کر دیا مولا، جب تک 40 دن کا چلہ نہیں کر لوں گا اپنا قدم نہیں اٹھاؤں گا. اس کا نام ہے بدی الدین زندہ شاہ مدار. کبھی بلا کر تو دیکھو، تم نے تو تعصب کا چشمہ ہی نہیں اتارا اپنے چہرے سے. چشمہ تو اتار کر دیکھ لیتے ایک بار کہ رضوی مولوی کتنی اچھی مدار پاک کی شان بیان کرتا ہے. ارے ہم کیا کریں گے؟ جو شان والے ہیں ہم جیسے کمینوں سے خود ہی بلوا لیں گے. وہ شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، ہم جیسوں سے بلوا لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو بدی الدین کی ضرورت ہے. یہاں بھی ضرورت ہے، قیامت میں بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور یہ کالی ٹوپی والے بیٹھے سلسلے شیریہ کے، وہ سلسلے شیریہ جو چشمہ پھوٹا ہے قادریت سے، جس کے فاؤنڈر ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی، جنہوں نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا جب تک بھارت میں مجدد الفسانی رہے گا تب تک مصطفیٰ کا نظام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. مجدد الفسانی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت کا چشمہ لگاؤ، تعصب کا چشمہ لگاؤ گے تو کسی کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. اپنے بزرگوں کو پڑھنا ہے، اور خالی ہم غوث اعظم ہی کو نہیں مانتے، جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارے سرکار، میری تقریریں یوٹیوب پہ دیکھ لو، درجنوں تقریریں ہوں گی. میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کی عظمت کا انکار نہیں کیا. سارے بزرگ ہمارے برابر ہیں. اب تم کہو بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، ترازو ہمارے پاس نہیں، ترازو مصطفیٰ کے پاس ہے. کیا بات ہے. ترازو مصطفیٰ کے پاس ہے. ہم سے پوچھو ڈاکٹر بڑا ہے یا انجینئر، تو سوال کرنے والے کی بے وقوفی ہوگی. ارے ڈاکٹر اپنے فیلڈ کا بڑا ہے، انجینئر اپنے فیلڈ کا بڑا ہے. لیکن اللہ جس کو بڑا کرے اس کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان علماء اکرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے محترم پرانے دوست سے گزارش کروں گا کہ محبت کے ساتھ سنتے رہے اور دعاؤں سے نوازتے رہے. حضرت غوث پاک نے کہا تھا یہ میرا قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. ہندوستان کا راجہ مہاراجہ ہمارا خواجہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا ہے، گردن کو جھکاتی ہے، گردن کو جھکاتی ہے. پکار کر کا لا بل علا عینی براسی یا عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. اے عبد القادر، تیرا یہ قدم معین الدین حسن چشتی سنجری کی گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی. بریلی کا عاشق بولا، بریلی کا دیوانہ بولا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو
رکھو قدم غوث اعظم عزیزان ملت اسلامیہ وہ عبد القادر جیلانی ہے جن کے قدموں کا جواب نہیں. آؤ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو, بڑی مضبوط دلیل پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے زبدۃ الآثار, لکھنے والے ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو نہیں لکھا, اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ گزرے ہیں جن کا مزار دلی کے مہرولی شریف کے شمسی تالاب پہ بنا ہوا ہے. وہ محدث اعظم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الآثار میں لکھتے ہیں حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری ایک اللہ کے ولی تھے. حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ حضرت خضر سے ہو گئی. اہل اسٹیج دعاؤں سے نوازے اور بڑی مضبوط بات کر رہا ہوں. جس کی اماں نے دودھ پلایا ہو حوالہ آ کر دیکھ لے, حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ احمد رضا منظری کی سزا, اور حوالہ اگر صحیح ہے تو کہہ دینا جو سب کا غوث ہے وہ ہمارا بھی غوث ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ہاتھ لا کر جواب دو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, سرزمین رچھولا, فیضان علماء کرام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الآثار میں لکھتے ہیں, اور ان سے پہلے یہ بات امام ابو الحسن شطنبی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کتاب میں سمجھ میں آ گئی. ہم کوئی چھٹ ملوں کی کٹ ملوں کی a little knowledge is a very dangerous. half knowledge خطرناک ہوتی ہے. کسی چھوٹے بھٹیا کی نہیں بات کر رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کی بات کر رہے ہیں. یہ مت کہنا کہ بریلی کے مولانا کی بات ہو رہی ہے, نہیں, یہ دلی کے مولانا کی بات ہو رہی ہے. اور دلی کا وہ مولانا جس نے علم حدیث پھیلایا ہے, بے شک بے شک سبحان اللہ. علم حدیث کے موجد ہے اس بھارت میں. ان کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. نام یاد ہو گیا. اب ان کی کتاب ہے زبدۃ الآثار, اس میں لکھتے ہیں مقام غوث سمجھاتے ہیں. پورا مجمع استقبال کرے. سبحان اللہ. جب میں اشارہ کروں پہلے سمجھ لینا, سوچ لینا, دماغ میں بٹھا لینا, پھر بولنا سبحان اللہ. اس میں لکھتے ہیں صوفی صاحب قبلہ, دعائیں کیجیے آپ, میں بول رہا ہوں. اس میں لکھتے ہیں حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری, یہ بصرہ کے رہنے والے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. ان کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر سے. کس سے ہو گئی؟ خضر. کس سے ہو گئی؟ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات, کسی نے کہا یہ ولی ہے, کسی نے کہا نبی ہے. ولی ہونے میں سب متفق ہیں, لیکن نبی میں اختلاف ہے. نبی میں ہم خضر کی بات کریں. حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری کہتے ہیں میری ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی. بے شک سبحان اللہ. کس سے ہو گئی؟ کس سے ہو گئی؟ طلبہ غوث. دیکھیں, کتاب کا نام نوٹ کر لیا. مولانا تصویر کے پاس ہوگی, نہیں ہوگی تو یوٹیوب سے گوگل سے نکال لیں گے, ورنہ میرے پاس رکھی ہے, آپ گھر سے منگا لینا. حضرت جب بھی سیکل جائیں گے گھر پہ کتاب آپ کو مل جائے گی. حاجی صاحب سے کہہ دینا, حاجی صاحب لا کر دے دیں گے. وہ کتاب میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. چونکہ کل مجھے تحفظ ناموس رسالت پہ بولنا, اس لیے میں بیگ میں لے کر نہیں آیا, ورنہ بیگ میں ہر جو مہینہ ہوتا اس مہینے کی کتابیں بیگ میں لے کر چلتا ہوں. جی جی. تاکہ کوئی مخالف اگر سوال کرے تو فوراً اس کو دکھا دیا. سبحان اللہ. حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری کہتے ہیں میری ملاقات حضرت خضر سے ہو. کس سے ہو گئی؟ زور سے بولو, کس سے ہو گئی؟ پیچھے والے بولو, کس سے ہو گئی؟ حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری نے حضرت خضر سے کہا, اے خضر, I want to ask you only one question. Would you like to give me permission? بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال کروں, اجازت دو گے, جواب دو گے؟ حضرت خضر نے کہا جو چاہو پوچھ لو. بے شک سبحان اللہ سمجھ سبحان میں آ اللہ. رہی بابا؟ سب کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت خضر سے پوچھا ایک سوال کروں, آپ نے کہا پوچھو. حضرت خضر سے حضرت ابو محمد قاسم بن عبید بصری نے کہا اس وقت پوری دنیا میں, غور کرو, پوری دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کی منشا اور مرضی کے بغیر اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بولو زور سے, اب بولو زور سے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے جب بولوں گا تھوڑا سا ٹریبل کم کر دو, ٹریبل کم کرو, بہت اچھا مائک ہے, اللہ اس مائک میں خوب برکت نازل فرمائے. آمین. ٹریبل کم کرو بس, ماشاءاللہ. بیس چاہے اور بڑھا دو, ٹریبل کم کر دو. آپ نے فرمایا اے خضر یہ بتاؤ کہ اس وقت پوری روح زمین میں کوئی ایسا ہے جس کی منشا اور مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو منصب ولایت پر فائز نہیں فرمایا. حضرت خضر نے کہا ہے, کہا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیا نا, ہے نا. آج کا ملا حوالہ دے گا تو یہ 2 سال پہلے جو مولوی مسجد کا امام ہوگا نا, اس نے حسد میں کوئی کتاب لکھی اس کا حوالہ دے گا. ہم وہ حوالہ دیں گے جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو الزام نہیں لگاؤ گے ہم پر, بے شک سبحان اللہ. اب تو الزام نہیں لگاؤ گے ہم پر. ارے یہ کتاب بریلی والے کی نہیں, یہ کتاب مدینے والے کے غلام دلی والے کی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو محمد قاسم بن عبید بصری کہتے ہیں, جب میں نے خضر سے پوچھا اے خضر علیہ السلام ذرا اتنا بتاؤ اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسا مرد قلندر ہو جو عظیم, اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب, اللہ کا پیارا, اللہ کا دوست, اللہ کا ولی ہے, ایسا کوئی انسان ہے جس کی منشا اور مرضی کے بغیر اللہ کسی کو منصب ولایت پر فائز نہیں کرتا. حضرت خضر نے کہا do you want to see, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت قاسم محمد بن عبید بصری نے کہا میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں, ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں سننا بھی چاہتا ہوں. حضرت خضر نے کہا ایسا بندہ جس کی منشا اور مرضی کے بغیر اللہ کسی کو منصب عالی پر فائز نہیں کرتا, وہ کوئی اور نہیں ہے, بغداد کا شہنشاہ عبد القادر ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, فیضان اولیاء اکرام, سرزمین رچھولا, سرزمین رچھولا, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا صاحب قلعہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق ہے, روایت کرنے والے ابو محمد قاسم بن عبید بصری ہے, اور جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ حضرت خضر ہے. سبحان اللہ, طرف کے بولو, حضرت خضر ہے. حضرت خضر نے کہا اس بدبوئی ہوئے زمین پر فرد احباب جو ہے, فرد واحد جو ہے, رجل عظیم جو ہے, مرد قلندر جو ہے, اللہ کا محبوب جو ہے, اللہ کا ولی جو ہے, اللہ کا پیارا جو ہے, اللہ کا دوست جو ہے, اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. وہ جیلان میں پیدا ہوا, بغداد میں آ گیا ہے, اسی کو لوگ محبوب سبحانی کہتے ہیں, قطب ربانی کہتے ہیں, شہباز لامکانی کہتے ہیں, غوث سمدانی کہتے ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں, پیروں کا پیر کہتے ہیں, ولیوں کا ولی کہتے ہیں, امام الاولیاء کہتے ہیں. اس کا عبد القادر کی شان یہ ہے کہ جب وہ رب سے کہتا ہے مولا اس بندے کو ولی بنا دے, تو کہنا عبد القادر کا ہوتا ہے, ولی بنانا پروردگار کا ہوتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی بے شک. اب سمجھ آ گئی نا, مقام غوث سمجھ گئے. یہ قصہ اور کہانی ہے رامائن اور مہابھارت نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کے فاؤنڈر نے ہندوستان کے علم حدیث کو پھیلایا. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. عبد الآثار, اردو میں اسی کا نام غوث الورا ہے. غوث الورا, واہ. غوث الورا ہے, گوگل پہ بھی ملے گی آپ کو, سب پہ ملے گی, ٹاؤن پہ بھی ملے گی. آج کا زمانہ خالی ہوا میں فائرنگ کرنے کا زمانہ نہیں ہے. جی جی, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمرے کے ذریعے, پوری دنیا سنے گی. احمد رضا منظری ہوا میں فائرنگ کر کے جائے گا, صبح سے کون آنا شروع ہو جائے جی. گا, اور بات مضبوط ہوگی صوفی ملت, تو دنیا کہے گی ہاں بھی حوالے کے ساتھ گفتگو جی کیجیے. بے شک, سبحان اللہ. ہم وہ بات نہیں کہتے جو بات پکڑی جائے, کیونکہ آج میڈیا کا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جی. ادھر ہم بات کریں گے پوری دنیا میں فون پھیل جائے گی, وائرس ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی. یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اب میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر بولے اے عبد القادر تیرے طلبے کا مقام یہ ہے, تو تیری شان کیا ہے, تیری عظمت کیا ہے, تیری تہذیب کیا ہے, تیرا تمدن کیا ہے, تیری ثقافت کیا ہے, تیرا منہاج کیا ہے, تیرا کلچر کیا ہے, تیری عظمت ولایت کیا ہے, تیری شان ولایت کیا ہے. تو حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں طلبہ دیکھ لیا, اب مقام غوث دیکھو, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. میاں صاحب یہ بھی حوالہ دوں گا.
सुभान ये भी हवाले से बात होना चाहिए, है ना हजरत? ये हवाले से होने तो बात ही कुछ और होगी। कसमें दे दे के खिलाता है वो लोग तस्लीमियाँ, तुमसे कभी अल्लाह ने कहा खा ले खा ले खा ले, हजरत के मुरीदों ने जाके दे दिया होगा तो खा लिया होगा। तो तुम भूखे रह जाओ 40 दिन का चिल्ला कर लो, कोई तुम्हारे ससुर भी खिलाने नहीं आएंगे। एक बार तो कह देंगे अपनी बेटी के डर से कि मेरी बेटी का शौहर है, चलो कह दी, दोबारा नहीं आएंगे। ये भी बात समझ आ रही है? अगर बाप बेटे से नाराज हो जाए तो बेटा बाप से ना कहे, बाप बेटे से ना कहे, दामाद नाराज हो जाए तो ससुर एक बार कह देगा, बार बार नहीं कहेगा। और जिसकी सास का इंतकाल हो गया हो तो उसकी समझ लो ससुराल में कोई वैल्यू खत्म है ना। तस्लीमियां, अल्लाह हिफाजत करे। अरे माशाल्लाह सज्जादा बना दिया, इससे बड़ी वैल्यू क्या चाहती हो? अरे सज्जादा बना दिया तुम्हें, पूरी खानका का मालिक बना दिया। अल्लाह सलामत रखे हजरत को भी और आपको भी। घूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो कोई किसी को नहीं खिलाता, लेकिन शान गौस देखो, हवाला लो तब बात समझ में आएगी। हवाला लो तब बात समझ, क्योंकि हवा में फायरिंग करके जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। है यही किताब है, यही दोनों किताब है। हजरत गौसे आजम चिल्ले पे चिल्ला, फाका कशी पे फाका कशी, भूख पे भूख, प्यास पे प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। पीछे वालों, look to my face if you want to listen my speech carefully in your place with chola। है ना? Are you awaking? क्या जाग रहे हो? Yes, we are awaking on this stand by grace Allah, Prophet Rasulullah। से बोलो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है मेरे नबी के पास जिसको कसमें दे दे कि अल्लाह ने खिलाया खिलाया। ऐसा गुजरा है तो पत्ता का शहंशाह, हमारा गौस तुम्हारा गौस अब्दुल कादिर जीलानी गुजरा है। हवाला नोट करो, यही दोनों किताबें, यही दोनों किताबें, अहले स्टेज, यही दोनों किताबें। गौसे आजम भूखे हैं, प्यासे हैं, कई दिन से खाना नहीं खाया। अंदर से आवाज आ रही है, अलजूर अलजूर अल-अतश अल-अतश, I feel the thirsty, I feel the thirsty, I am beggar। ये आवाजें आ रही हैं अंदर से। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सर बहुत अच्छा साउंड बोला, अल्लाह खूब बरकत दे आपको सर। सलामत बेचारे, ये भी बेचारे हम देकर जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई तस्लीम मियां 50 रुपए हमारी तरफ से दो इनको तोहफे, मियां के हाथ से दिलवा दो ना, मियां के हाथ से तोहफे दिलवा दो, 50 रुपए हजरत दे दे अपने हाथ से, ले लो मियां से ले लो। अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम का मकाम देखो, अल्लाह कैसे खिलाता। किताबें यही दोनों हैं, दोनों किताबों में दोनों उलमा लिखते हैं गौसे आजम को भूख पे भूख लगी है, प्यास पे प्यास लगी है। रास्ते में अब्दुल कादिर जीलानी बैठे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। नफ्स बोल रहा है, नफ्स अम्मारा शिकायत कर रहा है, अब्दुल कादिर भूख लगी है, अब्दुल कादिर भूख लगी है। नफ्स कह रहा है खाना चाहिए, दिल कह रहा है याद इलाही चाहिए। सुभान अल्लाह। दिल कह रहा है याद इलाही चाहिए, नफ्स कह रहा है खाना चाहिए, नफ्स कह रहा है पानी चाहिए, और दिल कह रहा है इश्क़े मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी भूख के प्यास का आलम में है, अंदर से आवाज आ रही है, भूख लगी है, भूख लगी है। परेशान नफ्स बोल रहा है, लेकिन दिल याद इलाही में लगा है, दिल इश्क़े मुस्तफा में लगा है, दिल याद खुदाबंदी में लगा है। अंदर से आवाज आ रही है, भूख लगी है, भूख। इधर से हज़रत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी का गुजर हो गया। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्ग का नाम याद रखो, अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी, इन्हीं का शॉर्टकट में नाम अबू सईद है। बोलो क्या नाम है? अबू सईद। पीछे वाले बोलो क्या नाम है? अबू सईद। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी का उसी रास्ते से गुजर हो गया जिस रास्ते पे मेरा गौस बैठा है, तुम्हारा गौस बैठा है, अल्लाह का वली बैठा है, महबूब रब्बानी बैठा है, कुतुब समदानी बैठा है, शहबाज लामकानी बैठा है, वलियों का वली बैठा है, पीरों का इमाम बैठा है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी का जब आवाज सुनी है, हजरत अब्दुल कादिर के नफ्स की आवाज सुनी तो नफ्स बोल रहा था भूख लगी है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी ने अपनी निगाह विलायत से नफ्स की आवाज को सुन लिया। किसको सुन लिया?
دنیا میں کوئی نیا کا لال نہیں جو نفس کی آواز کو سن سکے. اگر نفس کی آواز کو کسی نے سنی ہے تو اللہ کا ولی ابو سعید المبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کی آواز نہیں سن سکتا کوئی، لیکن ایک اللہ کا ولی سن سکتا ہے نفس کی آواز. نفس کی آواز حضرت ابو سعید کے کانوں میں پہنچی. ابو سعید نے عبد القادر کے چہرے کو دیکھا، میرے غوث کی عظمت کو دیکھا اور پکار کر کہا بیٹا چلو میں اپنے گھر پہ تمہیں کھانا کھلاؤں گا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ چلو بیٹا میں اپنے گھر پہ کھانا کھلاؤں گا. یہ بات کہہ کے چلے گئے. حضرت ابو سعید نے اپنی بیوی سے کہا اے میری ہوم منسٹر، اے میری محترمہ صاحبہ کھانا تیار کرو. عبد القادر کو بھوک لگی ہے، ان کا نفس کھانا مانگ رہا ہے، انہیں کھانا کھلائیں گے. حضرت ابو سعید کی زوجہ محترمہ نے کھانا تیار کیا، لذیذ پکوان تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا. جس طرح سے صوفی ملت کی خانقاہ میں دسترخوان سجایا جاتا ہے، اللہ والے دسترخوان سجاتے ہیں اللہ کے غریب بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا خاندان ہے. طرف کے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے اپنے گھر میں دروازہ، اپنے گھر میں دسترخوان سجا دیا. کھانا بن کر تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، مرغا بن کر تیار ہو گیا، بریانی بن کے تیار ہو گئی، لذیذ پکوان دسترخوان پر لگے ہیں. حضرت ابو سعید اپنے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ عبد القادر آتے ہوں گے. عبد القادر کا انتظار کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ کا ولی کر رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا جب میں نتیجہ نشکش نکالوں گا کہ یہ ابو سعید غوث اعظم کے ہے کون. آپ کو حیرت ہوگی. حضرت ابو سعید دروازے پر انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا، میرا غوث نہیں آیا. 2 گھنٹہ گزر رہا ہے، میرا غوث نہیں آیا. شام ہو گئی، میرا غوث نہیں آیا. رات کا سناٹا ہو گیا، میرا غوث